اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ توحید اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے اور دیگر تمام عقائد کی بنیاد ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، توحید پہ بات کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی وہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید تھی۔ توحید ہی کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے پاس کھڑے ہو کر مکہ مکرمہ والوں کو، قریش والوں کو پکارا، ان سے کہا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حدیث شریف ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبھی کو عقیدہ توحید کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً دونوں درم برم ہو جاتے، آپس میں لڑتے جھگڑتے اور یہ کائنات ایک منٹ بھی قائم نہ رہ سکتی۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، آپ نے عقیدہ توحید کو تو پہلے سمجھ لیا تھا، اس کی قسمیں بھی میں نے بتا دی تھی۔ آج عقیدہ توحید کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر ہم کائنات پر نظر ڈالیں تو ہر شے میں نظم و ضبط اور ترتیب ظاہر کرتی ہے۔ اس کائنات کا بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی واضح دلیل بھی ہے۔ اگر ہم سورج اور چاند پر غور کریں تو وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ دن اور رات کا مقرر کردہ وقت پر آنا جانا توحید باری تعالیٰ کی ایک نمایاں نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہ سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم کی 38 نمبر حدیث تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہی سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے۔ بھائیو اور دوستو، ان الشرک لا ظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا ترجمہ ہے یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بھائیو اور دوستو، شرک پہ پھر بات کریں گے۔ آج توحید کا مفہوم اور توحید کے معنی آپ کے سامنے سمجھ میں آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ پھر کبھی شرک پر بھی بات کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سب سے بڑا عقیدہ ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ حوض کوثر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ پینے کا شرف بھی یہی عقیدہ توحید ہی انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرائے گا اور پھر جنت میں داخل کروائے گا۔ آمین آمین یا الہی آمین۔